ویری کوئکلی بفور آئی گو بیک ٹو اعجاز بھائی، یہ بتائیں ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں، اب وہاں سارے کہہ رہے ہیں، یہاں بھی لوگوں کا جو ذرا اینالسٹ ہے وہ ان کا خیال ہے کہ دنیا کی اگر کوئی بگاڑ کا بچاؤ ہے تو وہ صرف مڈ ٹرم پولز میں اگر ٹرمپ صاحب کی میجورٹی ختم ہوتی ہے اور ڈیموکریٹس آ جاتے ہیں، کانگریس کنٹرول کرتے ہیں، شاید کوئی بریکیں لگ جائیں۔ کیا چانسز ہیں مڈ ٹرم پولز جیتے یا ہارنے کے ٹرمپ کے؟ یار یہ مڈ ٹرم پول کے اگلے دن میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگلے دن تو میں بھی بتا دوں گا آپ کو۔ What does it look like? At this point it looks like ان کی پاپولیرٹی ہر میٹرک کے لحاظ سے بہت ڈاؤن ہے، لیکن جب آپ جنگیں جیتتے ہیں، اور پارٹلی یہی ریزن ہے یہ ساری انٹرنیشنل کارروائیوں کرنے کا، کیونکہ اس کی آپ کو ایک بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ طاقتیں ہیں۔ مڈ ٹرم پولز میں ابھی نومبر میں ہوں گے، 11 مہینے باقی ہیں۔ میں اگین اس خانہ جنگی کی بات کر رہا ہوں جو امریکہ کی سٹریٹس پہ ہو رہا ہے۔ ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دیٹ۔ اور آخری چیز، وہ شرلک ہومز کی ایک کہانی تھی یار، جس میں اس نے مسٹری سالو کی بائی فائنڈنگ دا ڈاگ دیٹ ڈڈ ناٹ بارک، کہ کتا بھونکا کیوں نہیں، کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی۔ خاموشی جو ہمیں نظر آتی ہے خصوصاً چین سے، دیٹ ڈزنٹ مین کہ چین انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ واٹ دیٹ مینز از ان اے وے کہ کون سا ایسا وقت آئے گا اس گلوبل گیم۔ کل چین نے جواب دیا نا، سوئفٹ کوڈ چینج کر کے دوسری ٹریڈنگ شروع کروائی ہے، 89 to 90 بلین ڈالرز۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، آخر یاد تو ہم تینوں کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم تھے نہیں، لیکن ہم تینوں پڑھ چکے ہیں ہسٹری۔ پہلی جنگ عظیم میں بھی، دوسری جنگ عظیم میں بھی امریکہ ڈڈ ناٹ انٹر دا وار فرسٹ۔ وہ یورپ کی وار تھی، امریکہ اس سے باہر رہنا چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت امریکہ دنیا کا چین تھا، اٹ واز دا رائزنگ پاور، رائٹ؟ اور اس کا ویو یہی تھا، ان اسٹیبلشڈ پاورز کو لڑنے دو اور میں اپنے ٹائم پہ آ کے I will overwhelm. So what I'm saying is کہ یہ گیم لانگ گیم ہے، بڑی گیم ہے، گلوبل گیم۔ اعجاز بھائی یہ بتائیں، انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بڑی چیزیں پوائنٹ آؤٹ، کیونکہ کتنی انٹرنل فالٹ لائنز کتنی ہیں امریکہ میں اس وقت، اور وہ تو مجھے اور بھی خطرناک سچویشن لگتی ہے۔ مجھے یاد ہے 10-20 سال پرانی فلم ہوگی شاید، ویگ دا ڈاگ، اس میں ایک امریکن پریزیڈنٹ دکھاتے ہیں اور وہ اس کے ریٹنگز بہت لو ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کہیں جنگ چھیڑنی ہے، سو دے اسٹارٹ اے وار سم ویئر، اور پھر اس جنگ کی وجہ سے اس کی ریٹنگز امپروو ہو جاتی ہیں۔ اگر ٹرمپ نے کی ڈومیسٹک پرابلمز اور بھی بڑھتی ہیں، ریشل اور امیگریشن، یہ سارے جو ایشو بڑے شہروں کے شہر سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، ٹرمپ کے خلاف پورا ایک محاذ بنا ہوا ہے، اس پہ زیادہ کمپلشن نہیں آ جائے گی کہ ٹرمپ زیادہ جنگیں چھیڑے، زیادہ باہر ایک میک امریکہ گریٹ اگین تھرو دا بیرل آف گن؟ تو یہ تو زیادہ خطرناک بات نہیں بن رہی؟ جی عادل صاحب کو وہاں کی داخلی سیاست کا زیادہ اندازہ ہے، پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے 3 ایسے ایجنڈا آئٹم لیے ہیں جن کو ڈیموکریٹس بھی اپوز نہیں کر سکتے۔ اول تو وہ چین کے ساتھ، یعنی پہلا تو یہ کہ چین کے ساتھ اور روس کے خلاف وہ ایک اپنا کمپٹیشن کو انٹینسیفائی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ ٹیرفز کے ذریعے کر رہے ہیں، لیکن باقی بھی ری انڈسٹریلائزیشن، کمپیٹیٹیو ایج ان ٹیکنالوجیز وغیرہ کے ذریعے تو وہ ڈیموکریٹس بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اسرائیل کی مکمل طور پر حمایت کرنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل تا وقت کے ہیجمان نہ بن جائے اس مڈل ایسٹ پورے میں، اس کو بھی ڈیموکریٹس بھی پوری طرح سپورٹ کریں گے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں امیگرینٹس جو ہیں ان کے دروازے جو کھلے تھے ان کو روکنا چاہتا ہوں تاکہ امریکہ کے اندر جو انڈسٹری بھی لگے، امریکہ کا انفراسٹرکچر بھی امپروو ہو، اس کو بھی ڈیموکریٹ سپورٹ کریں گے۔ تو گویا انہوں نے اتنا کلیورلی ایسا ایجنڈا لے لیا ہے، بالکل اس طرح جس طریقے سے مودی صاحب نے ہندوتوا کا ایجنڈا ایسا لیا ہے کہ کانگریس بھی اپوز نہیں کر سکتی۔ تو اس طریقے سے باقی رہ گیا کہ یہ جنگوں کا جو ماحول ہے، بالکل یہ جنگ کرنے سے امریکن پریزیڈنٹ بڑا پاپولر ہوتے ہیں تو وہ اپنی سلیکٹو جنگیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں دور باندھ کی جنگوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو جنگیں مجھے کرنی ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ وہ گرین لینڈ کی بھی جنگ کریں گے، وہ اسرائیل کی حمایت میں بھی جو جنگ ضروری ہے وہ کریں گے، ایران کو کمزور کرنا بہرحال ان کا اسرائیل کے لیے زیادہ ضروری ہے، ایران امریکہ کو تو کوئی لگے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایک بات سمجھ آ گئی اعجاز بھائی، بیفور آئی وائنڈ اپ دس سیگمنٹ، کہ یہ مڈ ٹرم پولز نے خالی امریکہ کے فیوچر کا فیصلہ نہیں کرنا، لگتا ہے اس نے پوری دنیا کے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہاؤ واشنگٹن ول بہیو۔ 5 seconds, you want to add something ڈاکٹر صاحب؟ جی 5 seconds میں نے وہ جو آپ نے کلپ سنایا تھا نا اس کا کامنٹ میں بھول گیا، میں دیتا ہوں۔ جب وہ باری باری کہتا نا I like to win, so let us be clear who he wants to win against۔ بہت کلیئر ہے کہ وہ کس کے اگینسٹ جیتنا چاہتے ہیں۔ وہ جیتنا چاہتے ہیں چین کے اگینسٹ انٹرنیشنلی، اور جس کو وہ ووک یا لبرل ایجنڈا کہتے ہیں US کا، اس کے اگینسٹ ڈومیسٹک۔